TV, Next International. برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ٹی وی نیکسٹ انٹرنیشنل کے پروگرام ٹی ود نشاط کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان رحمان نشاط۔ یہ پروگرام ہم اس طرح پیش کریں گے خواتین و حضرات کہ اس میں ہم ہلکی پھلکی گفتگو کریں گے مختلف موضوعات پر۔ ہم تعلیم پر گفتگو کریں گے، ادب پر گفتگو کریں گے، سماجیات پر گفتگو کریں گے، اور اس کے لیے ہم اپنے ایسے مہمانوں کو مدعو کریں گے کہ جو اپنے اپنے شعبوں میں نمایاں مقام رکھتے ہیں۔ یہ پروگرام ہمارے ریکارڈ ہوگا اور ہمارے ہر پیر کی رات 8 بجے شب یہ پروگرام نشر کیا جائے گا۔ آج ہم جس موضوع پر گفتگو کرنے والے ہیں وہ ایک ایسا موضوع ہے کہ جس پر بہت زیادہ گفتگو ہوتی بھی ہے اور ہوتی رہے گی۔ آپ کو یاد دلاتا چلو کہ 23 اپریل کو عالمی یوم کتب منایا جاتا ہے۔ اس سال بھی منایا گیا۔ ہمارے شہر کراچی میں مختلف مذاکرات ہوئے، گفتگو ہوئی، سیمینار منعقد کیے گئے، اور حاصل گفتگو یہ رہا کہ آج کا قاری کتاب سے دور ہو گیا ہے۔ کتب کی پر دلچسپی قائم نہیں رہی۔ اب ایک ضمنی سوال ہمارے ذہن میں یہ پیدا ہوا کہ کیا آج کا ادب وہ نہیں لکھا جا رہا جو ہمارا قاری پسند کرتا ہے؟ پھر ایک اور ضمنی سوال یہ ذہن میں پیدا ہوا کہ آج کا قاری پڑھنا کیا چاہتا ہے، وہ کس ادب کو پسند کرتا ہے یا وہ کس ادب کی توقع کرتا ہے۔ اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہم نے آج اپنے جن مہمانوں کو مدعو کیا ہے، یہ تمام مہمان اپنے اپنے شعبوں میں نمایاں مقام رکھتے ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں، اپنے اپنے شعبوں میں بہت ان کی خدمات ہیں جن کا اعتراف برملا کیا بھی جاتا ہے اور میں بھی کرتا ہوں۔ ہمارے آج کے پہلے مہمان ہیں پروفیسر ڈاکٹر اسد علی صاحب۔ پروفیسر صاحب پرس و تدریس کے پیشے سے وابستہ ہیں، افسانہ نگار ہیں، ناول نگار ہیں، ادب پر گہری نظر رکھتے ہیں اور تجدیدی ادب پر خاص طور پر ان کا بہت کام۔ میرے دوسرے مہمان ہیں معراج جامی صاحب۔ معراج جامی صاحب کا اگر میں ذکر کروں، کتابوں کا نام لوں تو مجھے کئی منٹ درکار ہوں گے۔ بہت کام ہے ان کا، افسانچے لکھتے ہیں، شاعری کرتے ہیں، افسانے لکھتے ہیں، موضوعات بھی کے لمحات اتنا ہی ہیں، اور کتب بینی کے حوالے سے اور کتاب کے نشر و اشاعت کے حوالے سے کا بڑا پا۔ ان کے ساتھ تشریف رکھتی ہیں محترمہ نسیم انجم صاحب۔ محترمہ نسیم انجم صاحبہ درس و تدریس کے پیشے سے وابستہ ہیں، کالم نگار ہیں، افسانہ نگار ہیں، ناول نگار ہیں، ادب پر گہری نگاہ رکھتی ہیں۔ اور دوسری ہماری چوتھی مہمان ہے محترمہ مہجبی آصف۔ مہجبی آصف صاحبہ افسانہ نگار ہیں۔ ان کا افسانوں کا مجموعہ پہلی چپ کا شور شائع ہو چکا ہے اور پذیرائی حاصل کر چکا ہے۔ تو ہم گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ معراج جامی صاحب، آپ یہ فرمائیں کہ یہ کیسے معلوم کیا جائے، مشکل سوال ہے، مشکل سوال کیجیے۔ نہیں، سوال نہیں کر رہا ہوں، ایک منظر بیان کر رہا ہوں کہ یہ مشکل طریقہ ہے کہ آپ یہ معلوم کریں کہ کون سا قاری کیا پڑھنا چاہتا ہے۔ اس کا ہمارے پاس کیا پیمانہ ہے، ہمارے پاس کیا طریقہ کار ہے کہ ہم جانیں کہ کون سی چیز کس قاری کو اپیل کر رہی ہے یا اس کو اٹریکٹ کر رہی ہے یا اس کے لیے دلچسپی کا باعث۔ کیا فرمائیں گے آپ؟ اس کا صحیح جواب تو دو حضرات دے سکتے ہیں، ایک والدین اور دوسرے استاد۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بچہ جب گھر میں، وہ بھی تو ایک اسکول ہی ہے نا گھر، تو وہاں پر وہ ایک غیر فطری طور پہ اپنے بالکل آزادانہ خیال سے ہوتا ہے، اس کو کوئی پریشانی نہیں ہوتی ہے اسے، تو وہ والدین سمجھ جاتے ہیں کہ اس کو کس چیز سے دلچسپی ہے۔ اگر وہ پڑھے لکھے ہیں تو وہ بچے پہ یہی دیکھیں گے کہ اس کو پڑھائی لکھائی سے کتنے جیسے۔ اور دوسرا ہوتا ہے استاد، جہاں اس کا 7-8 گھنٹے گزرتا ہے، تو وہاں وہ دیکھ لیتا ہے کہ اس بچے میں کس چیز کا رجحان ہے، اور اگر وہ واقعی استاد ہے تو پھر ان بچوں میں اس چیز کا شوق جو ہے وہ محض کرنا چاہتا ہے۔ ایک اب سوال رہا کہ اگر ہم رائٹر ہیں تو ہمیں کیسے پتہ چلے کہ قاری کیا پڑھنا چاہتا ہے؟ تو اس کے لیے یہ تو ہماری مشکل ہے، اس کا اندازہ پھر اگر دیکھا جائے ادب میں تو پھر وہ کتاب فروش بتا سکتا ہے کہ اس کے بعد شعری مجموعے ہیں، افسانوی مجموعے ہیں، دیگر اصناف پہ ہیں، تو وہ یہ بتا دے گا 15 دن یا ایک ہفتے کے بعد
کہ بھائی یہ ان کتابوں میں سے یہ تعداد کی کتابیں زیادہ بکی ہیں، بہت سے تو وہ ایک تیسرا فرد وہ ہے جو بتا سکتا ہے. مگر اچھا کچھ دوست احباب ہوتے ہیں، جیسے مجھے جب میں طالب علم تھا ہائی اسکول میں تو مجھے جو شوق چڑھا پڑھنے کا، میں نے پڑھا تقریباً 6 سال تو میں صرف مطالعہ کرتا رہا غیر نصابی کتابوں کا، لکھنے کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. تو سب مجھے پتا تھا جو میرے ساتھیوں میں تھے اس میں کس کو شوق. جب میں ان سب سے ذکر کرتا تھا تو کوئی بولتا تھا ارے یار وہ مجھے دینا میں پڑھوں گا. پھر میں اگر اسے دیتا تھا وہ واپس کرتا تھا، پھر ہم بات کرتے تھے تو اس کے سوال جواب سے پتہ چل جاتا تھا کہ ہاں اس کو شوق ہے، یہ کریکٹر کو بھی سمجھا، یہ کہانی کو بھی سمجھا. یہ میں دل اور میں والا قصہ نہیں ہوتا، اور ہوتا تھا تو پتہ چل جاتا. تو قاری کیا پڑھنا چاہتا ہے اس کو اگر ہم فی الحال ایک طرف رکھ دیں سوال کو، صرف یہ دیکھیں کہ کیا قاری پڑھنا چاہتا ہے، تو اس کا جواب یہ ہے حضرت کہ ادب. اس سے پہلے ایک ضمنی سوال یہ بھی اٹھا کہ آج کل ادب کیوں نہیں پڑھا جا رہا. ادب سے مراد ہمارا اردو ادب ہی ہے، لٹریچر ہے. میں تھوڑا سا اختلاف یہ کروں گا کہ ہر دور میں پڑھا گیا، ماضی میں پڑھا جا رہا ہے، حال میں بھی پڑھا جا رہا ہے، اور مستقبل میں بھی پڑھا جائے گا. ادب کا تعلق یا ادبی کتابوں کا تعلق ہماری زندگی میں ایسا ہے جیسے ہماری جسمانی زندگی میں گندم. بہت سے جیسے ہم گندم کو آج تک کھاتے آ رہے ہیں، ہمارے باپ دادا بھی، ہم بھی، اور ہماری اولاد بھی، اس کے بغیر اس سے ہم بہت فرق نہیں رہ بہت اچھی بات ہے، اچھی بات. روحانی غذا جو ہے وہ ہے کتاب. بہت سے علم ہے اور اس کی ایک جامع شکل ہے کتاب. پہلا جو صاحب آپ نے بہت خوبصورت مثال دی گندم کی اس حوالے سے. ایسے گفتگو ہمارے یہاں بہت اچھی اس وقت ہمارے ایک نہج آ چکی ہے، اور میں عرض کروں کہ ہمارے دوست جمع ہوں اور کی نشات میں چائے نہ کی جائے، یہ کیسے ممکن ہے. تو ہم چاہیں گے کہ تھوڑا سا وقفہ لے لیں، ایک کپ چائے بھی لی جائے، اور پھر گفتگو ہم یہیں سے دوبارہ شروع کریں گے کہ کیا ہم اس کو چھوڑ. TV. Next International. اگر آپ ایکٹنگ کرنا چاہتے ہیں تو ہم آپ کو اپنی نئی ڈرامہ سیریز میں چانس دے رہے ہیں. کوئی آڈیشن نہیں، براہ راست ریکارڈنگ پر تشریف لائیں اور اپنے خوابوں کو تعبیر دیں. ابھی کال کیجیے 0314-1247-315. برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے. TV. Next International. کم بیک ناظرین، ہم دوبارہ حاضر ہیں اور گفتگو بہت اچھے مقام پر پہنچی ہے اور کئی نکات ہمارے سامنے آ چکے ہیں. اچھا ایک دلچسپ سوال میرے ذہن میں یہ ہے صاحب، اب اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ ایک قاری کو جو پڑھنا ہے تو تخلیق کار وہ مواد لکھے یا وہ ادب تخلیق کرے، تو کیا ایسا ہی نہیں ہو جائے گا؟ یہ میری رائے ہے، میں بھی اختلاف کر سکتے ہیں آپ کہ ہمیں پھر فرمائشی ادب کو مل جائے گا، تخلیقی ادب نہیں ملے گا. جی بالکل. اصل میں ایک تو یہ بات ہی بڑی عجیب ہے کہ تخلیق کار وہ لکھے جو قاری چاہتا تو ہے. ہر اچھا ایسے وقت ہو نہیں سکتا کیونکہ تخلیق کار جو ہے وہ اندرون کا آدمی ہے اور وہ اندرون کی کیفیات کو لکھتا ہے، اور جو اس کا مزاج ہوتا ہے، جو اس مشاہداتی نظر ہوتی ہے، اس حوالے سے وہ دیکھتا ہے. تو یہ کو ایک سوال. اور بڑا تخلیق کار تو قاری نہیں لکھتا بھی نہیں وہ تو. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو یہاں بحث ہوئی اور جامی صاحب نے بھی بات کی بہت اچھی، میں سمجھتا ہوں کہ جو فیوڈلسٹک سوسائٹی سے جو انڈسٹریلائزیشن کی طرف ہم آئے ہیں جی اس نے پڑھنے کا رجحان ختم کیا. صحیح. افراتفری اور کاسموپولیٹنزم جو ہے اتنا بڑھ گیا ہے کہ لوگ پڑھنے کی طرف متوجہ نہیں ہوتے. اچھا پڑھنے کو بھی وہ نصابی کتابوں کو پڑھنے کو پڑھنا کہتے ہیں. میں کیونکہ یونیورسٹی میں پروفیسر ہوں، میرا تعلق اسٹوڈنٹ سے رہتا ہے، تو 50 کی اگر کلاس ہے تو اس میں 2 اسٹوڈنٹ ایسے ہوتے ہیں یا 3 اسٹوڈنٹ ایسے ہوتے ہیں جو طالب لٹریچر سے ہوتا ہے، صحیح. جو سوال بھی کرتے ہیں. مثلا وہ عام طور پر وہ بھی شاعروں کے حوالے سے، جی نثر نگار کے حوالے سے نہیں. صحیح. اور شاعروں میں بھی ان کے پاس جان ایلیا کا نام ہوتا ہے، اور فیض صاحب تک بھی نہیں پہنچ پائے. اور جان ایلیا اپنی کیفیت میں، کیونکہ اور طرح کے آدمی ان کی کیفیات کو زیادہ ڈسکس کیا جاتا ہے بنسبت یہ کہ وہ لکھتے کیا تھے. تو یہ مجھے اچھی طرح یاد ہے جب میں لاہور میں تھا. تو اچھا ایک یہ بھی وجہ ہوئی کہ ایک فیوڈلسٹک معاشرے سے انڈسٹریلائزیشن کی طرف دنیا آ گئی،
فیوڈلسٹک معاشرے میں باقاعدہ پالا جاتا تھا لسن نگاروں کو اور شاعروں کو اور خبروں کو، ان کو باقاعدہ. اب جاب کا سلسلہ، جاب اورینٹڈ سوسائٹی آ گئی، جاب کے سلسلے شروع ہو گئے، خود ہی کنواں کھولنا ہے آپ نے اور لکھنا بھی ہے، تو دو کام آپ کر بھی لیں. تو نثر نگار بھی اور شاعر بھی بہت زیادہ یوں سمجھ لیے وہ ایکٹیونیس نہیں رہی اس میں جو اسے ایکٹیونیس ہونی چاہیے. کمیونزم کی جو خاتمہ ہے، کمیونزم کا خاتمہ، میں سمجھتا ہوں یہ بھی بہت اثر انداز ہوا ہے پڑھنے پر. مجھے یاد ہے کہ لاہور میں مال روڈ پر کلاسک ایک دکان ہوتی تھی جس میں مفت کتابیں ملا کرتی تھی، اور وہ رشیا سے ٹرانسلیٹ ہو کر زوئے ساری ٹرانسلیشن کرتے تھے، اور وہ مفت آتی تھی کتابیں اور لوگ اسے خریدتے تھے، اور میں بھی وہیں کھڑا رہتا تھا اور کتابیں پڑھتا تھا. تو یہ جو معاشرتی تبدیلی اور معاشی تبدیلی اصل میں آئی ہے، اس نے ہمیں کتاب سے دور کر دیا. اچھا، پھر ایک انڈر ڈیولپڈ معاشرہ جب یہ اس طرح کی چیزیں استعمال کر رہا ہو، واٹس ایپ یا موبائل یا دوسری چیزیں، اور ڈیولپڈ معاشرہ استعمال کر رہا ہو، تو پھر اس وقت بھی بہت زیادہ فرق. آپ دیکھیے ابھی بھی گارشیا مارکیز جو ہے اس کی کتابیں 10 15 لاکھ بکتی ہیں اور پتہ نہیں لگتا کب بکے. حالانکہ یہ تمام چیزیں، تمام ٹیکنالوجیز ہمیں ان سے ملی ہیں، لیکن انہوں نے اس کے ساتھ رہتے ہوئے بھی اپنی کلچرل بانڈنگ کو قائم رکھا، کتاب سے جڑے ہوئے ہیں. یعنی اگر بس سٹاپ پر کھڑے ہیں انگلینڈ کے، اگر لندن میں، تو آپ دیکھیں لائن سے جتنے لوگ کھڑے ہیں ان کی حالوں کی رات ایون بس میں کھڑے ہیں تو کتاب بس میں کھڑے ہیں جو کتاب. بات ہے. اصل میں یہ جان بوجھ کر میں سمجھتا ہوں ایسی ریجیمنٹیشن کی گئی ہے ہمارے انڈر ڈیولپڈ ممالک میں کہ ان کو پڑھنے نہ دیا جائے، کیونکہ اگر یہ پڑھنے لگیں گے تو یہ سوال اٹھائیں گے، اور سوال اٹھانے کا جو کام ہے وہ انہیں پسند نہیں ہے، اس کی اجازت نہیں. ہاں. اچھا، پھر یہ بھی وجہ ہوئی ہے، اور ایک یہ وجہ بھی ہوئی ہے کہ ایک جو نیا اچھا میں آپ سے بات کروں نشاط صاحب کہ ہر سیمسٹر میں ہمارے پاس نئے اسٹوڈنٹس آتے ہیں. آئی ایم آبزرونگ سم کائنڈ آف ڈیٹوریشن. ہر سیمسٹر میں جو اسٹوڈنٹ آ رہا ہے اس میں ڈیٹوریشن دیکھ رہا ہوں. اچھا، بنسبت پہلے سیمسٹر کشمیری علام الارمی. اور اگر جب میں ان سے سوال، میرا سبجیکٹ ویسے تو پولیٹیکل سائنس ہے، جب میں ان سے سوال کرتا ہوں لٹریچر کے ادب پہ، تو وہ جن کتابوں پر ذکر کرتے ہیں وہ بھی عجیب و غریب کتابیں ہوتی ہیں، نہیں ان کا کوئی لٹریچر سے. غیر معروف کتابیں. پھر گھر کا ماحول، گھر کی ڈسکشن. یعنی ہمارا جو گھر تھا ہمیں اچھی طرح یاد ہے کہ ہم صبح کا آغاز ہی ہمارے پاس ایک بورڈ ہوتا تھا، وائٹ بورڈ، اس میں ہم کو شعر لکھ کر اپنے گھر لکھا آغاز کرتے تھے اور اس شعر پر ہم ڈسکس کرتے رہے. بہت سے یہ بھی معاشرے ختم ہو گئے. اور تو چنانچہ آج کی جنریشن کا بھی یہ کوئی وہ نہیں ہے معاملہ کہ وہ دور ہٹ گئی ہے، اس کو بیک اپ بھی نہیں ملا جو بیک اپ. اچھا، ایک اور ایکسپریشن ہے شاعر ادیب کے بارے میں، یہ خیال اسٹوڈنٹس کا یا نئی جنریشن کا ہو گیا ہے کہ یہ لوگ تو ایسی بیکار سے لوگ، بہتر ہونا چاہیے آدمی کو، بینکر ہونا چاہیے، سی او ہونا چاہیے، کسی بہت بڑے ادارے کا ہیڈ ہونا چاہیے، کوئی ملن ہو، یہ کون سی گاڑی ہے، اس کا کیا نام ہے، یہ کیسے چلتی ہے، یہ سب معلوم ہے انہیں. لیکن انہیں یہ نہیں پتا کہ بارہ قومی کون ہے، انہیں یہ نہیں پتا کہ کون ہے، گارشیا مارکیز کون ہے، اس کے بارے میں ان کا توجہ. یہ تمام لیکنگ جو ہے نا، میں اپنا وہی پوائنٹ رکھوں گا کہ فیوڈلسٹک معاشرے سے جو کاسموپولیٹن معاشرے میں آتے ہیں اور انڈسٹریل معاشرے میں آتے ہیں، تو ایسی ہی قوم پیدا ہوتی ہے، اور اسی طرح کے بونے ہمیں نظر آتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بونے، کامیاب لیکن چھوٹے چھوٹے. اچھا، میں جب بھی صاحبہ ایک جو لفظ استعمال کیا وہ ڈاکٹر صاحب نے کامیاب. اب کامیاب کی اگر ہم تفصیل میں جانا چاہیں تو ہر آدمی کا اپنا ایک پیمانہ ہے کامیاب. بنیادی طور پر تو یہ ہمارے پاس جو المیہ وہ یہ ہے کہ ہمارا پورا معاشرہ جو ہے وہ کمرشلائز، صنعتی معاشرہ بن گیا. وہ ہماری جو یعنی کمرشلائز ہماری سوچ بن گئی. اب اس میں آدمی پیسہ خرچ کرنا نہیں چاہتا، اور اگر چاہتا ہے تو کسی پروڈکٹیو کام کے لیے. مگر المیہ یہ ہے کہ جہاں دکانیں مفت دی جا رہی ہیں وہاں بھی رجحان نہیں. تو کیا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کو کس طرح ہم آمادہ کریں؟ میرا خیال ہے یہ جو فوڈ چینز اور یہ جو نیا سلسلہ شروع ہوا ہے، اس میں کوئی بھی آدمی وہ 1500 کا، 2000 کا، 2500 کا پیزا تو منگا لیتا ہے آرام سے، اور وہ کھا لیتا ہے، وہ چلا جاتا ہے ڈسٹ بن میں اس کا ڈبے. اور لیکن اگر اس سے کہا جائے کہ بھئی 1000 کی کتاب، اتنی مہنگی کتاب، تو
اچھا ایک طرف اگر ہم یہ میں سوچتے ہیں کہ فائنینشیل پرابلم ہے یا کاغذ مہنگا ہو گیا، کتاب مہنگی ہو گئی، تو کتاب تو لانگ مطلب ہمیشہ رہنے والی چیز ہے. آپ نے ایک دفعہ کتاب خرید لی تو آپ کے پاس آ گیا، سمجھو ایک وہ ٹول آ گیا ان کا، آپ کبھی بھی اس سے استفادہ کر سکتے ہیں. پیزا آپ نے کھا لیا وہ گیا ختم ہو گیا. جی. تو لیکن لوگ ابھی آپ اگر چوائس رکھیں کہ ایک طرف پیزا رکھیں اور ایک طرف کتاب، تو لوگ پیزے پہ لائن لگی ہوگی، کتاب کو کوئی نہیں پوچھے گا. ابھی ہمارے جاننے والوں نے کہا کہ کتابیں رکھی ہیں تو آپ کو دینی ہے، تو میں کتابیں مطلب رکھ کے چلے جاتے ہیں ہم اپنے آفس. تو میں نے کہا کوئی لیتا نہیں، انہوں نے کہا نہیں یہی تو وہ ہے، اس میں خاص بات ہے کہ کتاب کوئی نہیں اٹھاتا. گاڑی میں کھلی پڑی رہے تو کتاب نہیں اٹھاتا، کتاب نہیں اٹھاتا. چوری نہیں، ٹیپ ریکارڈ چورا لیتے ہیں، شیشہ مرر تک چورا لیتے ہیں، کتاب میں سے نکال لیتے ہیں، لیکن کتاب کو کوئی نہیں. ابھی چند ہی ہم جیسے جنونی رہ گئے ہیں کچھ، اب جو میرے خیال ہے آخری نسل یہ آخری داستان کا آخری ورق ہے شاید، ہم جو کتاب پڑھتے ہیں، کتاب میں دلچسپی لیتے ہیں، کتاب سے محبت کرتے ہیں جی بہت. اور اسے. اچھا نسیم عقیب صاحبہ، میں جب بھی آصف صاحبہ نے بڑی سمجھیے کہ ایک امید افزا بات کہی ہے کہ ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے، ابھی ہم آخری نسل ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمیں مایوس ہونا چاہیے یا کوئی صورتحال ایسی بننی ہوتی ہے یا بن سکتی ہے کہ جس میں کتاب سے محبت پیدا ہو جائے؟ جی ہاں، میں تو بہت امید ہوں. میں نہیں سمجھتی کہ کتاب سے رشتہ ٹوٹے گا، صحیح. کتاب سے رشتہ لگے گا انشاءاللہ تعالیٰ. آج بھی ہمارے تعلق کتابیں خریدتے ہیں اور سیکنڈ ہینڈ بھی لے لیتے اور پڑھتے ہیں. تو ایسا ممکن نہیں ہے کہ کتاب سے رشتہ ٹوٹ جائے. کتاب تو سے رہے گا. اب لگتا ہے جو اسٹوڈنٹ طالب علم ہیں جو کتابیں نہیں پڑھنا چاہتے ہیں تو وہ کسی طریقے سے کتاب کو حاصل کر کے پڑھتے ہیں. سب لوگ ویسے نہیں، کچھ کا ہے آپ کچھ کو دیکھ کے کہہ دیں. اچھا بات یہ کتاب چوری نہیں ہوتی کہ سب چیزیں چوری ہو جاتی ہے. یہ زمانہ تھا کتابیں بہت چوری ہوتی ہیں، لائبریری سے بھی چوری ہو جاتی ہے، کتابیں کے واپس نہیں کرتے واپس نہیں کرتے تھے. کتاب ہمارے اب یہ ہے کہ کتاب سے لوگوں کی دلچسپی کم ہو گئی ہے تو کتابیں چوری نہیں ہوتی. لیکن میرے ساتھ کوئی یہی نہیں ہے، میری کتابیں چوری ہو جاتی ہیں. کوئی آتا ہے مجھ سے کتاب دیتا ہے، کہتے ہیں دے دیں گے، وہ آتی نہیں پھر واپس. اب اس وجہ تو آپ بتائیں گے کہ آپ کتاب میں کیا ایسی چیز رکھتی ہے یا لکھتی ہے اس کو کتاب چوری ہو جاتی ہے؟ جبھی صاحب آپ کیا مایوس ہیں یا کوئی امید افزا شکل نظر آتی ہے آپ؟ نہیں، میں مایوس تو خیر پتے نہیں ہاں ہوں، آئس نہیں بالکل. مگر ڈاکٹر صاحب یہ دو باتوں کو ہمیں آگے بڑھانا. جی جی اور ایک ہی بات، جی جی ڈاکٹر صاحب نے کہ واقعہ بتایا تھا کہ جب بچے آتے ہیں اور وہ سب ان کو دیکھتے ہیں، جو چلے گئے ان کو دعا دیں، ان کو کچھ نہیں بات بتاؤ، یہ نہیں بات کہ غالب نہ سمجھ آ تھا یا شاید. بالکل یہ بھی جب میں غالب ہو گیا تھا اس وقت ہر مہینے ہر ہفتے تو ہوتا تھا بیگ بازی. جی 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 ہر مہینے ہوتا اسی ڈبیٹ، ایک ٹاپک خود ہی بچوں سے پوچھ کے وہ دے دیتے تھے اور جو بولنے والے سے کھڑے ہو کے بول دیتے تھے جو بھی بول. صحیح. مطلب اس کو ایک وہ پریکٹس، ان کا مقصد پریکٹس بھی تھا یہ کہ وہ کیا جمع کرنا ہے اس ٹاپک کو، کیا انہوں نے سوچا ہے کیا کرنا ہے. ایک تو یہ چیز ہوتی تھی. پلس ایک اور چیز تھی کہ جب ہم لوگ پڑھتے تھے تو ہمارے ایک استاد تھے نظام قریشی صاحب، انہوں نے کمال کیا تھا. ایک زمانے میں ٹیپ ریکارڈ آتا تھا جس میں پیانو کی طرح کے بٹن بورڈ تھا اتنا چوڑا. تو جب ہمیں وہ شیکسپیئر یا اور انگریزی کا کوئی بھی سبق پڑھاتے ہیں اور ہم سے کہ جب آپ پڑھیے تو ایک پیراگراف ہم بھی پڑھتے تھے، سب سے پڑھواتے تھے، وہ اسے ٹیپ کر لیتے. اچھا. اور اس کے بعد کر کے بیٹھ گئے، پھر ایک ایک کو بلایا کر تم پڑھو سنو. اب وہ ٹیپ چل رہا ہے اور وہ سن رہے. اس کے بعد بولا اس میں کچھ غلطی ہوئی ہے، تو بچہ خود بتا رہا ہے یہاں میں نے غلطی کی، کیونکہ وہ اس وقت اس نے بولا صحیح سنا نہیں اب وہ سن رہا ہے تو خود اپنے کان سے سن رہا ہے تو اس کو پتہ چلے اس نے یہاں غلطی کی. وہ خود غلطی نہیں بتاتے تھے. صحیح. تو ایک طریقہ یہ تھا. ابھی میرے پاس 3-4 سال پہلے بچے آئے جنہوں نے میرے کتب خانے تھے ایم فل کیا تھا، وہ اب ماشاء اللہ ہو گئے کہیں. تو ان سے بات ہو رہی تھی تو میں نے کہا صاحب میں نے کتابوں کے علاوہ ایک اور چیز پڑھی ہے جب میں پڑھا کرتا تھا. جی. اور بالکل اس کو ایسی بغور پڑھا ہے جیسے کتابیں پڑھتے ہیں. کہنا وہ کیا چیز؟ میں نے کہا لغت. میں نے کہا میرے پاس طرز اللغت تھی 67 کی 10 روپے کی اتنی بڑی، اور اس کو میں لغت کو کتاب کی طرح پڑھتا تھا کیونکہ ایک تو اس میں اعراب، اس میں مدتر مؤنث کا کوئی زبان ہوگا یہ سب،
اور اس سے پھر مجھے الفاظ سمجھنے کے صحیح تلفظ صحیح تلفظ کا پتہ چلا، الفاظ کا پتہ چلا، پھر اس کو نبھانے کا بھی پتہ چلا. ایک لفظ میں پڑھا تو اس کو کہیں آیا تو میں نے سوچا یار یہ میں نے پڑھا تھا، یہ یہاں لفظ آیا. تو میں نے کہا یہ ہوتا تھا. تو ان بچوں نے کہا کہ سر ہم اب کل سے جا کے اپنے اسٹوڈنٹس کو کالج میں پڑھاتے تھے، ہم ان کو لفظ دیں گے اور کہیں گے پہلے بتاؤ یہ ہے کیا لکھا، پھر اعراب لگائیں گے، پھر ان کو کہیں گے اور مجھ سے لغت بھی پڑھایا کریں گے. تو سوال یہ ہے کہ اب دوسری بات یہ آ رہی ہے کہ آج کے دور میں کیا قرأت ختم ہو گئی ہے، کیا پڑھنے کا رجحان ختم ہو گیا ہے، کیا لوگوں کی دلچسپی ختم ہو گئی؟ ایسا ہے نہیں. جہاں تک سوال ریڈنگ کا، پڑھنے کا، تو پڑھا تو آج بھی کثرت سے جا رہا ہے. فرق کیا ہے؟ کل ہم کتاب پڑھتے تھے، آج ہم موبائل پڑھتے. جی بالکل ٹھیک ہے نا، بچہ پڑھ تو رہے گا، ہاں کچھ بھی ہے الٹا سیدھا پڑھ ہو رہا ہے، مگر کیا سود مند ہے اس کے لیے یا کیا ضرر رساں ہے، یہ تو ایک الگ بات ہے. سوال یہ ہے کہ موبائل کے آنے سے پہلے ٹی وی آیا، پھر وہ وی سی آر آیا، پھر یہ آیا، پھر یہ آ گیا. یہ سمجھیے اب اس کے بعد کیا آئے گا کچھ نہیں پتا. مگر ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ کتاب میں پڑھنے کا رجحان کم ہو گیا ہے، ختم نہیں ہوا. ختم تو ہو ہی نہیں سکتا. اس کی ایک وجہ میں یہ بیان کرتا ہوں. اس کی وجہ یہ کہ جتنے یہ علوم ہے یہ من جانب اللہ ہے. صحیح. جو اللہ تعالیٰ نے علم دیے ہوا ہے کسی قسم کا بھی وہ ختم نہیں ہو، وہ تو نہیں ختم ہوا. صحیح. اب ہم لوگ یہاں سب بیٹھے ہوئے، ہم سب میں کوئی ایسا ہے جو گانا گا سکتا ہوں؟ کوئی ایسا ہے کہ جو پینٹنگ کر سکتا ہوں؟ تو گلا تو ہمارے پاس بھی ہے، انگلیاں تو ہمارے ہاتھ میں بھی ہے، دماغ تو ہمارے پاس بھی ہے. تو قدرت نے آپ کو افسانہ نگار بنانا تھا، نام پر افسانہ نگار، آپ سب خود بخود اس میں شاگرد بھی ہوا اور آپ کو ہو گئے. ڈاکٹر صاحب کا پڑھنے کا اور وہ اپنا پولیٹیکل سائنس، جی سب یہ ہے نا آپ کا سبجیکٹ. سوال ہے پولیٹیکل سائنس کب اچھا رہا ہے؟ جی پولیٹیکل سائنس جو ہے وہ کبھی اچھے معنوں تو ہوتا ہے، مگر ہے علم تو ہے نا، انسان کا بنایا تو نہیں نا، اس کو خراب تو انسانوں نے کیا. صحیح جی. تو اسی اب انہوں نے اس کو ان کے اندر وہ پیدا ہوا، اگنور کیا. الجبرا کے بھی استاد گزرے، یہ بیٹھے ہیں افسانے نگار، یہ بیٹھے. تو ہم سب یہ کیسے کر رہے ہیں؟ نہ جبرن کر رہے ہیں، نہ شوقین کر رہے ہیں، نہ ہمیں اس کا کوئی پیسہ ملتا ہے، کچھ نہیں کرتا. یہ ہمارے اندر تھا، وقت کے ساتھ پھر وہ اس کی جو ہے وہ اچھا یہ جو تخلیقی صلاحیت ہے یہ ودیت کر رہا ہے اللہ. جی وضعیت ہے. وہ شعر ہے نا کہ خود اپنے ہی اندر سے ابھرتا ہے وہ موسم، سیکھا نہیں جا سکتا، جو رنگ. یہ سیکھا نہیں جاتا. لیکن مطالعہ میں کہتی ہوں کہ پڑھنا ہمیں جیسے مغرب میں ہوتا ہے کہ کیا پڑھنا چاہیے، ہمیں اپنے بچوں کو یہ بھی گائیڈ کرنا چاہیے کہ ہمیں مطالعہ کیسے کرنا چاہیے، کس نہج مطالعہ کرنے ان کے کرنے کا معافی چاہتا ہوں. جی جی کل نہیں بولا بلکہ انہوں نے بھی بولا تھا، مغرب پہ حوالہ دیا. جی جی میں نے خود دیکھا. 98 میں جوش سیمینار ہوا جی جی لندن میں. صحیح. بطور مندوب مجھے بھی مندوب کیا گیا، میں گیا وہاں، سب انڈیا پاکستان کے اسے سب نامی گرامی کے وہ آئے ہوئے تھے ادھر. میں نے وہاں ٹیوب پہ 12 سفر کرتے دیکھا تو وہ آدمی کھڑا ہوا، ایک ہاتھ سے تو پکڑا ہے، دوسرے ہاتھ سے وہ کتاب پڑھ پیپر بیگ اور اس کے نیچے اس کا بیگر. جب کچھ اسٹاپ آیا، جب لوگ اتر گئے تو فاصلے سے کتابیں رکھی ہوئی، جو پڑھ گئے انہوں نے وہی چھوڑ دی. لے ساتھ رہ گیا، اگر ختم بن گئی تو وہی چھوڑ. اچھا اخبار کے بھی یہی سویدھا ہے؟ جی اخبار کی بھی یہی سویدھا ہے. اتنے موٹے موٹے ہمارے ریلوے اسٹیشن کے اوپر اور وہاں اخبار کے ہوتے ہیں. اچھا وہاں سے رکھا ہے. یہ مجھے بھی ہوا جی، میں بھی جا چکا ہوں وہاں پر. تو وہاں دیکھا میں نے بس میں کھڑے ہوئے، ایک ہاتھ سے پورٹ پکڑا ہوا، ایک ہاتھ میں کتاب، لڑکی لڑکا کوئی. اچھا نوجوان خاص ہوتے ہیں. آپ اس کی وجہ ہمارے کا بھی یہ ہوتا تھا، میں کتابوں کی شاپنگ ہوتے تھے. میں دیکھتی میں آپ سے بات کروں، ان کو جو مطالعہ کا شوق ہے اس قوم کو، یعنی ویسٹرن لے لیجیے اور امریکہ میں جو بھی باہر کی کنٹریز ہیں، ان کو وہ ایک طرح کا جپلی ہے مطالعے کا شوق. اور دوسری بات ہے کہ وہاں کا ماحول، وہاں پہ تعلیم کو تعلیم کی طرح پڑھایا جاتا ہے، ایک فرض کی طرح پڑھایا جاتا ہے. اور بچوں پہ سختی اگر ہوتی، وہاں مار تو نہیں ہوتی، مگر جس طرح کی وہ سختی کرتے ہیں پڑھائی پہ، تو وہ ماحول کو دیکھ کے بچے کو کوئی ڈنڈا نہیں مارنا پڑتا ہے، وہ خود اس میں آ جاتا ہے. ہمارے یہاں تو سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے، جیسے انہوں نے ایک بات بولی کہ اس لیے نہیں کرنے دیں گے کہ اگر کوئی پڑھ گیا تو سوال اٹھائے گا، بیدار ہو جائے گا،
या वो हमसे बढ़ जाएगा, तो यहाँ तो कसदन नस्ल कुशी भी हो रही है, इंसान कुशी जहन भी कुछ हो रही है, जहन कुछ और जहन को भी मौत जहन तक को भी- तो इस वजह से कि हम उससे तो एक तकाबुल कर नहीं सकते, सीधी सी बात। हम तो अभी 200-300 साल पीछे हैं, वो मगर हम अपने अगर माशरे को देखें तो हमारे में ये जो कुछ अभी हो रहा है, हम तो समझते हैं कि बहुत गनीमत, ये भी गरीब। बहुत गनीमत। अच्छा, बात मौजूद निकल जाएगी, माहौल की बात आ रही है, तरबियत की बात आ रही है, बहुत सारी चीज़ें हैं, और जाहिर है कि ये कि बेशक से सारी गुफ्तगू हम समेट नहीं सकते, लेकिन बहरहाल ये दो चीज़ें हमारे सामने आई कि सूरत हाल बाईस को नहीं है, बहरहाल पढ़ा जा रहा है किसी भी तरीके से। तो सर मैं चाहूँगा कि ये जो गुफ्तगू हमारी अब तक हुई है, इसको आप अपने गुफ्तगू से समेट दीजिए, हाँ, ताकि फिर हम नहीं, जहाँ तक रहमान साहब मायूस तो होने का ताल्लुक है, तो मायूस कुन सूरत हाल जो नहीं है। अभी भी लोग जो हैं मुफ्ताबू से मोहब्बत करते हैं, इश्क करते हैं, और उनकी अपनी कलेक्शन होती है और घरों में वो किताबें रखती हैं और पढ़ते हैं। लेकिन जो मायूसी की बात है वो ये है ना कि नई जनरेशन की तरफ ये अमल बड़ी तेजी से जाना चाहिए था, नहीं जा। उसी वजह वही बात हो गई ना कि मैंने कहा था कि ये जो ज़िंदगी की अफरा तफरी पैदा कर दी जाती है ना, और मसाइल को किसी और तरह से बयान किया जाता है, उससे लोग ये समझने लगते हैं कि कौन से काम अहम है, कौन से काम ना तरजीहात तक भी लोग गैर अहम है, तरजीहात तब्दील भी लोग फिर डेफिनेटली आज से 40 साल पहले, 50 साल पहले ऐसा मुआशरा नहीं था जो मुआशरा है, बहुत तेज़ रफ्तार मुआशरा है। तो किताब से इंसान दूर हुए हैं, लेकिन वो जो जुड़े हुए थे वो अभी तक जुड़े क्योंकि किताब से ज़्यादा किताब पढ़ना मैं समझता हूँ इससे ज़्यादा अहम काम, इससे ज़्यादा ज़रूरी काम कोई और है नहीं। किताब आपकी शख्सियत को बदल देती है, आपको सोचने का एक ऐसा स्टाइल देती है, ऐसा बसा फ्राइम देती है कि आप बिल्कुल मुख्तलिफ से नज़र आने लगते हैं। कहानियाँ हो, और मैं नस्ल को ज़्यादा अहम समझता हूँ इसमें, क्योंकि नस्ल जो है वो इंसान की शख्सियत पर ज़्यादा बेहतर और ये फौरी तब्दीली नहीं होती, बल्कि नाम है शायरी एक वाह का नाम है, उसमें तो मुशायरों में बहुत जमा हो जाती है लोग, लेकिन बैठ कर पढ़ना, नसर पढ़ना, लेकिन वो नसर क्या हुआ, जैसे जामी साहब कह रहे थे कि जो टीवी आया, और टीवी ने अशफाक साहब तक तो ठीक था, बानो पुस्से तक तो ठीक था, अनवर सज्जाद भी खूब लिख रहे थे, तारड़ साहब ने, लेकिन बाद में आने वाली एक ऐसा कबील सामने आया है जिसने इस किस्म के ड्रामे लिखने शुरू किए, जिसने ज़हनी तौर पर लोगों को मफलूज घरेलू मसाइल को मफलूज किया। वो अहमियत नहीं पैदा, यानी वो अहमियत पैदा नहीं की जो पढ़ने वाले की अहमियत होती है। तो ये सब ने मिल मिलाकर किताब के खिलाफ जंग की है और किताब को नाकाम करने की कोशिश की है। लेकिन मैं समझता हूँ किताब उसके बावजूद भी कामयाब है, क्योंकि किताब के बगैर आप जिंदगी नहीं गुजार सकते। ये इससे जुड़े रहना, किताब की खुशबू जो है ना, मैं समझता हूँ सफ़ों की खुशबू जो होती है उसकी भी तासीर होती है, और अगर उसमें कोई अच्छी नस्ल लिखी हो तो वो तो इंसान को दीवाना ही बना देती है। तो मैं तो ये समझता हूँ कि हम मायूस कुन नहीं, बिल्कुल नाजरीन, आज की गुफ्तगू से मैं बेहतर हुआ कि जो निकात हमारे सामने आया है, जो गुफ्तगू की गई, तो सूरत हाल बाईस कुन नहीं है। ये ज़रूर है कि किताब की अहमियत कम हो गई, लेकिन पढ़ा जा रहा है और पढ़ने के जो ज़राए हैं वो तब्दील हो गए हैं। अब इसकी वजह भी है शायद कि ज़माना इतनी तेज़ी से तरक्की कर रहा है, वक्त इतना शॉर्ट हो गया है कि हम हर चीज़ पर हम इख्तिसार चाहते हैं। किसी पर इतना वक्त नहीं है कि उन ज़ख़ीम नावल या अफसाने पढ़े, अब अफसाने आ गए हैं, नई फिक्शन आ गया है, माइक्रो फिक्शन आ गया है, बहुत सारी चीज़ फ्लैश फिक्शन आ गया है, अब ये गैजेट्स हमारे सामने आ गए हैं, तो इनके ज़रिए पे पढ़ा जा रहा है। तो ऐसी गुफ्तगू हम करते रहेंगे इंशाअल्लाह, आइंदा भी रहेगी ऐसी गुफ्तगू। और ये कोई चीज़ एंड नहीं हुई है, ये जो गुफ्तगू होती है ये नए सवालात उठाती है, नए निकात हमारे सामने लेके आती है और गुफ्तगू के नए दरवाजे वाह करती है। हमारे साथ जुड़े रहिएगा, अगले प्रोग्राम में हाजिर होंगे इंशाअल्लाह। टीवी नेक्स्ट इंटरनेशनल का प्रोग्राम टी विद निशा। बहुत शुक्रिया। बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। TV Next International.